حکمران بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، چیف بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد نامی ایک عورت کا کیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، چوری کا الزام ثابت ہو گیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضور بڑا پیار کرتے تھے، لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت اسامہ کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا جائے اور فاطمہ بنت اسد نامی خاتون کی سفارش کروا کے اس کا ہاتھ کٹوانے سے سرکار کو روکا جائے۔ جیسے ہی سفارش جاتی ہے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی کیفیت کیا ہوئی؟ چہرہ مبارک سرخ ہوا اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا واللہ لو ان فاطمہ کا بنت محمد سارقت لقطعت یدہا۔ تم تو سفارش کی بات کرتے ہو، تم تو وہاں پر بڑی دور کی باتوں میں چلے گئے ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر لے اور اس کا کیس ثابت ہو جائے تو میں محمد اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ عدل و انصاف کا معیار ہے۔ اس جہالت کو ختم کیا، تھوڑا سا جائزہ لیں، کیا آج یہ جہالت موجود نہیں؟ کیا امیروں کے لیے فیصلے اور نہیں، غریبوں کے لیے فیصلے اور نہیں؟ امیر کا بیٹا کسی غریب کو تھپڑ مار دے، ظلم کیا ہے نا اس نے، کیا اسے کوئی پوچھنے والا؟ اگر بالفرض وہ کسی تھانے میں چلا بھی جائے تو سفارش کون کرے گا؟ ایم ایل اے، علاقے کا وڈیرا۔ اور یہی کام اگر غریب کا بچہ کرے اس کو پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ تھا وہ اندھیرا جس اندھیرے کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے اور بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کر دیا۔ پہلی مثال تو تھی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری مثال خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ نبی تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، مگر قربان جائیں بدر کے مقام پر سیابی کے سینے پہ چھڑی لگتی ہے، حالانکہ ایز اے چیف کمانڈر لائنوں کو سیدھا کر رہے ہیں، بعد میں خود ہی اعلان فرماتے ہیں کہ لائنیں سیدھے کرتے ہوئے اگر مجھ سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی مجھ سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ آج کا جرنیل یہ کام کرتا ہے، آج کا لیڈر یہ کام کرتا ہے، پیش کر دیا، سیابی آگے بڑھتے ہیں، حضور میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، سیابہ ہے نا حضور، بلا کسی کو ظلم کر سکتے ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں، تو سیابی کہتے ہیں نہیں میں نے تو بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ اب یہاں پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کون ہوتا ہے، میں تو وقت کا حکمران ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں۔ آپ نے فرمایا چھڑی لو، تم مجھے مار سکتے ہیں۔ سیابی عرض کرتے ہیں حضور ایسے نہیں، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اگر بدلہ پورا پورا آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنی قمیض بھی اتارنا پڑے گی۔ آج تو کوئی سر سے پگڑی نہیں اتارتا، قمیض اتارنا سارے لوگوں کے سامنے، قربان جائیں عدل و انصاف کے معیار پر، عدل و انصاف کے معیار پر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض اتار کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چھڑی پکڑا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آؤ مجھے مارو۔ مگر وہ تو سیابی کسی اور پلاننگ میں تھے، قمیض اتروائی، قریب گئے، چھڑی پھینکی، سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ چمٹ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے میں سوچ سکتا ہوں کہ میں آپ سے بدلہ لوں یا آپ نے معاذ اللہ کو زیادتی کی ہو، میری تو قسمت جاگ گئی، میں موقع کی تلاش میں تھا کہ چلو میرا جسم حضور کے جسم سے مست ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ وہ عدل و انصاف کا میرٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس جہالت کا خاتمہ کیا۔
दूसरी जहालत वो मुआशी जहालत, मुआशी अंधेरा। सासानी तहजीब के अंदर दौलत 3 तंतों के पास जाके सिमट जाती। सासानी तहजीब के अंदर मेहनतकश मेहनत करता, मजदूरियां करता, काश्तकार का पसीना दिन को भी है रात को भी है, पानी वो लगा रहा है, उसने दिन रात एक किया हुआ है। हालत क्या है कि जब वो सारी की सारी मेहनत कर लेता, सरमायादार उसका सारा का सारा सरमाया कुचल लेता, बदले में कुछ ना देता सिवाय 2 लुकमों के, और वो भी बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता। तो सबसे पहले जो दौलत उस दौर के अंदर समेटते थे सासानी हुक्मरान, सरमायादार दौलत को समेटते। नंबर 2 जागीरदार दौलत को समेट लेते। और नंबर 3 उस दौर के फौजी जर्नैल ये दौलत को समेट लेते। अब जरा जायजा लीजिए, क्या आज भी ये तीनों जहाज़ें मौजूद नहीं? सरमाया किसके पास जमा हो रहा? सरमायादार के पास, जागीरदार के पास, फौजी जर्नैल के पास। और जो बंदा उस दौर के अंदर सर उठाता तो बगैर मुकदमा चलाए उसको कत्ल कर दिया जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस जहालत के खात्मे का ऐलान किया, सारे अरब के अंदर हलचल मची कि यहाँ पर तो दौलत की तकसीम की बात हो रही, यहाँ पर तो ज़कात देने की बात की जा रही, यहाँ पर तो जमीनों के उशर देने की बात की जा रही। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ पर खैरात और सदकात की बात कर रहे हैं, और हर चीज के अंदर ये फरमा रहे हैं कि मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी को दिया जाए। यहाँ पर तो मजदूरों के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अंदाज अपनाया कि यूनानी तहजीब और इस ईरानी तहजीब के अंदर हालत ज़ार ये थी कि गरीब का कोई फुरसाने हाल न था। और इधर सूरत हाल ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई मदीने की गली में मजदूर नजर आ जाता, खुद सलाम करते, हाथ पकड़ लेते, हाथ की गांठों को देखते, दुआ देते, और साथ उन हाथों को खुद मोहम्मद अरबी चूम लिया करते। इस जहालत का खात्मा इस अंदाज के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और निजाम को इक़्तिदार के साथ उम्मत के सामने पेश कर। और फिर और आगे बढ़े, ये सियासी जहालत का अगर जायजा लिया जाए तो वहां पर कैफियत क्या? ईरानी तहजीब का जायजा लें तो हुक्मरान तबका उसके बराबर में कोई गरीब बंदा बैठ भी नहीं सकता। और इधर यूनानी तहजीब की तरफ आए तो इनकी हालत ज़ार ये थी कि जितने भी इस तरह के अपराध होते वो जानबूझकर झोंपड़ियों में, बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में जाते और बड़े बड़े महल बनाते ताकि गरीबों पे हमारा रोक पड़े, हमें लोग दूर से सलाम करें। और मक्के की और अरब की तहजीब की ये सूरत हाल थी कि यहाँ पर तो कोई मुनज़्ज़म हुकूमत ही नहीं, हर कबीले की अपनी हुकूमत, हर कबीले का अपना सरदार, और कबाइल की आपस में लड़ाइयाँ। आपने मशहूर शेर भी सुना, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। अब हालत ये है, ये सियासी हालत थी कि हर बंदा दूसरे का गला काट रहा था। और मदीने की गलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सियासी निज़ाम अता फरमाया कि औस और खज़रज के वो कबीले जो साल का साल से एक दूसरे के गिरेबान काट रहे थे, गले काट रहे थे, कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भाई भाई बना दिया। सुभान अल्लाह। अब इस जहालत का इलाज भाईचारे से किया, मोहब्बत से किया, प्यार से किया, बाहमी नफरतों का खात्मा किया, हर कलमा गो को दूसरे कलमा गो का भाई करार दिया कि जिसने भी कलमा पढ़ा है दूसरे मुसलमान का भाई।
اب یہ وہ سیاسی جہالت تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا. دیکھیں ہمارے یہاں جہالت کتنی عجیب ہے. سیاسی جہالت ہر 5 سال کے بعد نئی لڑائیاں، نئے جھگڑے، اور حالات حاضرہ میں تو یہ صورتحال بن چکی ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا، ایک فلاں پارٹی سے، ایک فلاں پارٹی سے، ایک فلاں پارٹی سے. اب یہ ساری کی ساری صورتحال کیا ہے؟ مسلمانوں کا تو سیاسی نظام نہیں. مسلمانوں کا سیاسی نظام تو محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، محبت کی فراوانی کرتا ہے. مگر یہ کیسا سیاسی نظام ہے کہ اس نے بھائی کو بھائی سے لڑایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سیاست مکے کی گلیوں میں شروع کی، غریب کو رتبہ دیا، مقام دیا، تو مکے کے چودھری پریشان ہو گئے اور مشہور واقعہ کہ آگے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ اللہ ضرور کیا کر مگر لا الہ نہ کہا. سورہ احزاب کی بالکل ابتدائی آیات میں شان نزول بھی ہے. اب ذرا جائزہ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو پیچھے سے ایک گروپ آیا مشرکین کا، مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیلنگ کرنے کے. اور ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ محمد جو ہیں ایک تو لا الہ کہنا چھوڑ دیں، اللہ کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، مگر لا الہ نہ کہیں. آپ کہیں گے اس میں کیا طاقت ہے؟ لا الہ جو یہ مطالبہ کر رہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. نہ تو میرا رازق ہے، نہ تو میرا مالک ہے، نہ میں کسی کے سامنے سر جھکاؤں گا، نہ میں کسی کی پوجا کروں گا، نہ میں کسی کو اپنی محبتوں کا مرکز بناؤں گا، نہ میں وہاں پر کسی کے قول کو حرف آخر تسلیم کروں گا، نہ میں کسی کے ضابطے کو عدل قانون مان سکتا ہوں. اگر اس کائنات کے اندر میں کسی کو حرف آخر مانوں گا تو وہ خدا کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہ لا الہ ایک ان کا یہ ایجنڈا تھا. اور اسی طرح یہی ایجنڈا انہوں نے مکہ میں بھی پیش کیا. اور دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کیا کریں؟ یہ ایک اعلان کر دیں، یہ ایک اعلان کر دیں کہ جو بندہ بھی لات، منات، عزا یہ بتوں کے نام تھے، ان کو بھی جو مانتا ہے یہ قیامت کے دن لات، منات اور عزا جو ہیں یہ لوگوں کی سفارش کریں. یہ دو مطالبے لے کر ہے اور یہی مطالبے مکہ میں بھی تھے. قربان جائیں اس بہادری پہ اور اس جرت پہ کہ پرفتن دور کے اندر کہ جہاں پر سارے مخالف ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تم تھوڑی باتیں کرتے ہو. انہوں نے مطالبے بھی کیے کہ آپ مکے کی سرداری لے لیں، مکے کی سرداری لے لیں، خوبصورت خاتون سے شادی کر لیں، جتنا پیسہ آپ چاہتے ہیں لے لیں، مگر لا الہ نہ کہیں، اللہ کرتے رہیں. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج جتنی بڑی دولت اور بائیں ہاتھ پہ چاند جتنی بڑی دولت کی بات کر آؤ گے تو میں محمد اپنے مشن سے واپس نہیں ہوں. ابھی آخر میں بتاؤں گا کہ یہ جرت کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ حکمت بالغہ اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل بے خوف ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے یہ جرت پیدا کیسے ہوتی ہے. اب یہ وہ صورتحال تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا. اور تعلیمی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تعلیمی جہالت کیا تھی ان تمام تہذیبوں کے اندر. عرب میں تو کوئی تعلیمی نظام سوائے شاعری کے اور تھا ہی. شاعر تھے، ادیب تھے، لکھاری تھے. کبھی گھوڑوں کے اوپر شاعری کی جا رہی ہے، کوئی خاتون کے اوپر شاعری کر رہا ہے، کوئی کسی جانور کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اس پہ شاعری کر رہا ہے. اور ادھر یونانی تہذیب کے اندر صورت
صورتحال یہ تھی کہ سرمایہ دار کا بچہ ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا تھا، غریب کا بچہ جتنا مرضی قابل ہوتا اس کو کوئی اوپر نہیں آنے دیتا۔ آج بھی دیکھیں بیوروکریٹ کون بنتا ہے؟ سرمایہ دار کا بچہ، سرمایہ دار کا بچہ بیوروکریٹ بنتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اگر کوئی بنتا بھی ہے تو اس کو الحاد کے رنگ میں لا کر آگے پیش کیا جاتا ہے، اس کو ملحد بنا دیا جاتا ہے، اس کو اللہ کی ذات سے دور کر کے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ اور تعلیمی نظام کی تقسیم یہ بڑھتے بڑھتے عرب کے اندر بھی تھوڑی بہت موجود تھی، وہ بھی اپنے آپ کو دو کلاسوں کے اندر تقسیم کرتے تھے کہ ہم ایلیٹ کلاس لوگ ہیں اور یہ غریب غربا ہے۔ اب تعلیمی نظام کا جائزہ لیں، اب ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے مکہ کی گلیوں میں جس کے پرنسپل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے ہیں مکے کی گلیوں میں پڑھا رہے ہیں، نصاب ایک ہے قرآن مقدس۔ جیسے ہی اس نصاب کو پڑھانا شروع کرتے ہیں حالت کیا ہے؟ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایمان کے تقاضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارے آگے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک جائزہ یہ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا ہے۔ دشمن نے ایک اور چال چلی، ابو جہل آتا ہے، ابو لہب آتا ہے، عتبہ شیبہ آتے ہیں اور آپ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے محمد آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی کلاس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھیں، آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، مگر وہ کہنے لگے اس طرح نہیں، ہماری ایک شرط ہے، ہم ہیں مکے کے چودھری وڈیرے اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں غریب لوگ، بلال بیٹھتے ہیں، عمار بیٹھتے ہیں جن کے پسینے سے بدبو آتی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ہم ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں بنتا۔ اے محمد اگر آپ ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری کلاس کا وقت الگ کیا ہے۔ اب وہی تقسیم ابھی سرکار دو اسرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اللہ نے قرآن اتارا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب یہ مکے کے چودھری ہوں گے تو اپنی جگہ، وڈیرے ہوں گے تو اپنی جگہ، یہ ایمان لا کر کوئی اللہ پہ احسان کرے، انہوں نے مرنا نہیں، ایمان لا کر یہ کوئی تم پہ احسان کریں گے؟ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں لائیں، نہیں لانا چاہتے نہ لائیں، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، مگر آپ نے ان غریبوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ! یہ وہ تعلیمی نظام جس جہالت کو ختم کرنے کے لیے کائنات کے آقا